اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کافر ہیں۔ الذین کفروا ماضی کا معنی بھی ہو سکتا ہے، حال کا بھی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم زیادہ کریں گے ان کو عذاب پر عذاب، کیونکہ جرم ان کا ڈبل ہے نا، وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، تو ہم زیادہ دیں گے، زیادہ کریں گے ان کو عذاب پر عذاب۔ بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ دوبارہ ترجمہ سن لیں، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ہم زیادہ کریں گے ان کو عذاب پر عذاب، اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ جتنے بھی کفار ہیں ان کا ایک جرم تو یہ بہت بڑا ہے جسے کفر کہتے ہیں، جب کافر کہہ دیا تو ان پر جنت کا دروازہ بند ہے، یہ ان کے جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے۔ لہذا جس آدمی کا خاتمہ کفر پر ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ الذین کفروا کہہ کے تعارف کروایا، جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان کا یہ جرم کافی ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں، لیکن بعض کافر ایسے ہیں کہ وہ کفر کے ہوتے ہوئے اور کاموں میں بھی بڑے آگے بڑھے ہوئے تھے، ان میں اور بھی جرائم تھے، ان جرائم کی وجہ سے ایک تو ان کی سزا بڑھ گئی، ان کی سختی میں اضافہ ہوا، اور دوسرا ان کے جرائم کو اس لیے بیان کیا کہ وہ کافر ہیں اور یہ جرم کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان والا ہو اور یہ جرم کرے تو فرق کیا رہا؟ وہ مانتا نہیں اور جرم کر رہا ہے، اور یہ مانتا بھی ہے دین کو اور اسلام کو اور پھر جرم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اہل ایمان کو نصیحت کے لیے اور تنبیہ کے لیے ان کے جرائم کا ذکر کر دیا جاتا ہے، تاکہ ایک تو پتہ چل جائے کہ وہ معمولی مجرم نہیں ہے، کفر تو ہے ہی، اس کے بعد بھی اور بہت سارے معاملات میں وہ فساد کرنے والے ہیں، خلق کے خدا کا برا سوچنے والے ہیں، لوگوں کا برا سوچنے والے ہیں، اس بنیاد پر ان کے جرائم کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا، اہل ایمان کو ماننے والوں کو تنبیہ کر دی جاتی ہے کہ دیکھو یہ جرم تو وہ کرتے تھے جو مانتے نہیں تھے اسلام کو اور دین کو، تو جو دین اور اسلام کو مانے اور پھر بھی جرم کرے تو اس نے گویا خود کافر اور مسلم میں، مومن اور کافر میں خود فرق مٹا دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کل اس سے بھی پوچھ ہوگی کہ تو کیسا مسلمان تھا کہ دین کو مانتا تھا پھر جرم کافروں والے کرتا تھا۔ تو الذین کفروا کہہ کے بات شروع کی، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک قسم کافروں کی وہ ہے جو خود انکار کرتے ہیں اور دین کی باتوں کو نہیں مانتے اور دین کے پیغامات کو نہیں اپناتے، اور دوسری قسم کافروں کی وہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں مانتے اور اوروں کے لیے بھی رستہ روکتے ہیں، خود بھی نہیں مانتے اور دوسروں کے لیے بھی رستہ روکتے ہیں، انہیں کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی سچ نہیں ہے، اور کہانیاں گھڑ کے ان کے ذہنوں کو خراب کریں گے، جن میں سر فہرست ابو جہل، سر فہرست ابو لہب، سر فہرست عقبہ بن ابی معیط، سمجھ آ رہی؟ یہ سر فہرست لوگ تھے جو خود بھی مجرم اور گمراہ تھے، اور لوگوں کو بھی ایک ایک کے پاس جا کے کہتے تھے کہ تم بھی دور رہنا، دین سے دور رہنا، محمد سے دور رہنا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سے دور رہنا۔ تو وہ خود بھی جا کے کہتے تھے ان کو کہ ہدایت کے قریب نہ آ جائیں،
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی نفرت کا، ان کے تعصب کا، ان کے بغض کا۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو ہیں مسلمان، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور وہ بعض باتیں نہیں مانتے یا بعض لوگ ان کو پسند نہیں ہے، تو وہ لوگوں کے پاس جا جا کے کہیں گے ان کی بات نہ سنو، یہ گستاخ ہیں، ان کی بات نہ سنو، یہ بے ادب ہیں، یہ دین سے پھرے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائی، کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ تم خود بھی ایک بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، تو پھر فرق تو صرف کلمے کا رہ گیا نا، کہ کافر کفر کر کے یہ حرکتیں کرتا تھا، لوگوں کو دین سے روکتا تھا، تم کلمہ پڑھ کے یہی کام کر رہے ہو، تو کیا کل تمہاری بچت ہو جائے گی؟ تم کس جگہ پہ کھڑے ہوگے؟ تو اس لیے وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یعنی گمراہ کرتے تھے، تو اللہ ان کو ڈبل عذاب دیں گے، زدناہم عذابا فوق العذاب۔ اب دیکھیں، یہ جو اللہ کی راہ سے روکنا ہے، یہ آپ سارا دین لے لیں، دین کے جس شعبے اور جس حصے سے بھی کوئی روکے گا وہ اللہ کی راہ سے روکنے والا ہے، چاہے کوئی جہاد سے روکے، چاہے کوئی تبلیغ سے روکے، چاہے کوئی نماز سے روکے، چاہے کوئی درس سے روکے، چاہے کوئی قرآن پاک سے روکے، جس طرح بھی آپ کوئی دین سے روکے گا، دین کے کسی شعبے سے روکے گا، دین کے کسی حصے سے روکے گا، کسی حکم سے روکے گا، یہ دین سے روکنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ مجرم ہیں کہ خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اب آپ قرآن پاک کا انداز دیکھیں، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، ان سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتے، جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتے، ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی کسی کو اللہ کے گھر سے روکے گا؟ کافر لوگ روکتے تھے مسجد سے، ایک تو چابی ان کے ہاتھ میں تھی بیت اللہ کا در، وہ مرضی سے کھولتے تھے، ایسا بھی دور گزرا ہے، تو یہ اللہ کے گھر سے روکنے والے، سمجھ آ رہی؟ پھر اسی طرح 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 کی رکاوٹیں پیدا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ عبادت نہ کر سکیں۔ جیسے پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کے لیے ہندوؤں نے عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا اور یہ بیچارے پریشان تھے، تو وہاں مسلمان مجبور ہوئے کہ کم از کم کوئی ایسی جگہ اور ایسا خطہ ہمیں مل جائے جہاں ہم آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، یہاں ہم دین پر عمل نہیں کر سک رہے۔ تو اس شوق سے ایک نیا ملک بنانے کی سوچی اور مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر صرف حصہ ہی نہیں لیا، قربانیاں دی ہیں، لیکن صد افسوس وہ ٹکڑا الگ ہونے تک تو یہ بات ٹھیک تھی کہ کلمے کے نام پر ٹکڑا کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر دین کے ٹکڑے شروع کر دیے، پھر دین کے ساتھ مذاق شروع کر دیا، دین کے حصے بکھرے شروع کر دیے، اور جن نا اہل اور نا سمجھ اور نا خلف لوگوں کے ہاتھ اس ملک کی باغ ڈور آئی، ان لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ہندوؤں سے بھی بڑے وہ ظالم ٹھہرے کہ وہاں مسلمانوں کو ہندو اجازت نہیں دیتا تھا، یہاں یہ لوگ دین کے ٹھیکیدار بن کر اور حکمرانی اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر انہوں نے وہی پابندیاں شروع کر دی اور آہستہ آہستہ جناب تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آج آپ دیکھیں تو شاید آپ بہت اونچی آواز سے اذان دیں تو بھی مقدمہ ہو جائے، تقریر کریں تو بھی مقدمہ ہو جائے، واز کریں تو مقدمہ ہو جائے، کتاب لکھیں تو مقدمہ ہو جائے۔ آج آپ اندازہ کریں کہ مختلف طریقوں سے وہی سختیاں پابندیاں جہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ خواہش تو اچھی تھی، تمنا اچھی تھی، ضرورت بھی تھی، مگر ان لوگوں نے اس نعمت کی ناقدری کی ہے، اور پاکستان بننے کے بعد پھر انہوں نے اسلام کا خود مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جو کبھی ہندو کرتے تھے وہ رکاوٹیں خود مسلمان نے شروع کر دی۔ اس لیے جو اللہ کے گھر سے روکے اس کے لیے جیسی بھی رکاوٹیں پیدا کرے، کوئی گلی بند کر دے، رستہ بند کر دے، سمجھ آ رہی بات، یا اپنے کوئی جتھے کھڑے کر دے، اپنے لشکر کھڑے کر دے، اپنے لوگ کھڑے کر دے، جیسے طریقے سے بھی گالی گلوچ سے روکے، تانے مار کے روکے، جیسے طریقے سے بھی راہ روکے، تو سمجھو یہ اللہ کے گھر سے روکنے والا، یہ دین سے کیا ہے؟ روکنے والا ہے۔ اور آج میں تو حیران ہوتا ہوں، ٹھیک ہے اللہ کے گھر ہیں سارے، آباد رہنے چاہیے، مگر یہ کوئی طریقہ ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا کہ دعوت دیں کہ یہاں آئیں وہاں نہ جائیں، یہاں نماز پڑھیں وہاں نہ پڑھیں؟ تو یہ کیا اب ایک گھر کو اجاڑ کے دوسرا گھر آباد کر رہے ہیں؟ اس لیے دوسری مسجد بنائی جائے کہ ہم اس کے مقابلے میں بناتے ہیں، ہماری یہاں سنی نہیں جاتی، تو کون اس کو دین کہے گا؟ یہ کیا تقوی کی بنیاد پر بننے والی مسجدیں ہیں؟ یہ تو اس بنیاد پہ بن رہی ہیں کہ ہماری سنی نہیں جاتی، ہماری مانی نہیں جاتی، یا ہماری چلتی نہیں ہے۔ جب ہماری بنیاد یہ ہے، ہماری ابتدا یہ ہے، ہماری نیت یہ ہے،
تو اس کے بعد ہم تبلیغ کیا کریں گے, ہم دعوت کیا دیں گے, ہم لوگوں کو صحیح راہ پہ کیا لائیں گے؟ ہم بھی پھر یہی کام کریں گے کہ ادھر چھوڑیں ادھر آ جائیں. تو ایسے جیسے مسجد نہیں دکان کھول لی ہے اور اسے آباد کرنے کے چکر میں لگ گئے ہیں. خدا را خوف خدا کریں. کوئی کسی مسجد کا پڑوسی ہے اسے وہاں پڑھنے دیں, کوئی کسی کو قریب لگتا ہے اسے وہاں پڑھنے دیں. مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اور متنفر کر کے اور مختلف طریقوں سے اس کو ذہنی طور پر جناب متزلزل کر کے بدگمان کر کے ایک مسجد چھڑا کر دوسری جگہ پہ لے جایا جاتا ہے. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ پہلے تو یہ بتاتے تھے کہ یہ مسجد کا پڑوسی اس کا حق زیادہ ہے, اور پھر کھینچ کے جناب یہ پورے شہر میں ہو رہا بلکہ پورے ملک میں یہ مذاق ہو رہا ہے. اس کونے کا آدمی شہر کے اس کونے میں جا رہا ہے, جمعہ پڑھنے کے جا رہا ہے, نماز پڑھنے جا رہا ہے, مختلف بہانوں سے اس کو جناب سہولتیں دے کر ہم آپ کو ساتھ لے جاتے ہیں, گاڑی میں لے جاتے ہیں, اور دو سے اکٹھے چلتے ہیں, نہ جانے کن کن طریقوں سے لے کے جاتے ہیں, ایسے جیسے دین اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہ پڑھایا جاتا ہے, نہ بتایا جاتا ہے, نہ سنا جاتا ہے. یہ سوچ کار فرمائے اس کے پیچھے. تو میرے بھائی پھر سیدھا کہہ دو کہ ہم مومن ہیں, یہ کافر ہیں, ہم ہدایت پر ہیں, یہ گمراہ ہیں, رشتے بھی کرتے ہیں, دعوتیں بھی کھاتے ہیں, اور علیگ سلیگ بھی رکھتے ہیں, اور سب کچھ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب وتیرہ اور معاملہ آتا ہے تو وہ ویسا کرتے جیسے کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو کیا ہے روکے. تو اس لیے قرآن پاک میں ان لوگوں کا خاص طور پہ اللہ نے ذکر کیا ہے جو لوگ بیت اللہ سے لوگوں کو روکتے تھے, اللہ کے گھر سے لوگوں کو کیا ہے روکتے تھے. تو اس لیے ایک گھر کو آباد کرنے والا اور ایک گھر کو برباد کرنے والا اور ویران کرنے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک چاہتا ہے کہ نمازی بڑھ جائیں, دوسرا چاہتا ہے کم ہو جائیں. اس کی نفرت عالم سے ہوگی, امام مسجد سے ہوگی, اور اس نفرت کا غصہ مسجد پہ نکالے گا کہ نمازی کم ہو جائیں یا اس سے دور ہو جائیں یا الگ ہو جائیں. یہ عداوتیں انتظامیوں میں, گروپوں میں, لوگوں میں یہ چلتی ہیں, اور نشانہ مسجد بنتی ہے, نشانہ نمازی بنتے ہیں. تو اپنی انا کی تسکین کے لیے, اپنے غصے اور تعصب کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے گھروں کو ویران کرتے ہیں اور بے آباد کرتے ہیں. یہ کل قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, اور ان کے خلاف جو مدعی ہوگی نا وہ اللہ کا گھر ہوگا, مسجد ہوگی ان کے خلاف مدعی, ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنی انا کی تسکین کے لیے جناب ایسے کام کرتے رہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں, بات تو کافروں کی ہو رہی ہے, لیکن مومن ہو کے بھی حرکت کافروں والی کرے. فرق کیا رہ گیا کہ وہ کافر اللہ کے گھروں سے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے, تو ایک ان کا اپنا جرم ہے کہ وہ کافر ہیں, دوسرا وہ لوگوں کو روکتے ہیں. تو زدناہم عذابا فوق العذاب, ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے کہ جرم ڈبل ہے تو سزا بھی کیا ہوگی, ڈبل ہوگی. ایک اپنی گمراہی کی, دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے کی. تو اس لیے فرمایا کہ بما کانوا یفسدون, یہ اس وجہ سے ہوگا یہ ڈبل سزا اور عذاب کہ وہ فساد کرتے تھے. ہم اس کو فساد نہیں سمجھتے, ہم اس کو فساد نہیں سمجھتے کہ نمازیوں کو مسجدوں سے بدگمان کرنا اور ہٹانا, دین سے دور کرنا, ہم اس کو فساد نہیں سمجھتے. دیکھو جو منافق لوگ تھے وہ اہل ایمان کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے اور اپنے بڑوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ فساد نہ کرو تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں, ہم اصلاح کرنے والے ہیں. انما نحن مصلحون, جب انہیں کہا جاتا نا کہ لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد نہ کرو, تو وہ کہتے تھے ہم اصلاح کرنے والے, ہم تو سب سے بنا کے رکھتے ہیں. اور بنا کے نہیں رکھتے تھے, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, بنا کے نہیں لڑا کے رکھتے تھے, تپا کے رکھتے تھے. وہ اصلاح کے, وہ بھی اپنے آپ کو فسادی تو نہیں کہنے دیتے تھے. دیکھو جو بات کہیں پہنچتی ہے تو وہ کوئی پہنچتا ہے تو بات پہنچتی ہے, کوئی پہنچاتا ہے تو بات پہنچتی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ فسادی ہیں, اصلاح کرنے والے نہیں. تو وہ فسادی بھی اپنے آپ کو فسادی نہیں کہنے دیتے تھے, وہ کہتے تھے ہم اصلاح کرنے والے. آج ہم جرم کر کے اپنا جرم بھی نہیں سمجھتے کہ ہم جرم کر رہے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بھی فساد ہے, اللہ کے دین سے روکنا, رائے ہدایت سے روکنا, یا راستے میں رکاوٹ بننا اور دین سے دوری کا سبب بننا, یہ بھی فساد ہے. یہ تھوڑا فساد ہے کہ روئے زمین پر جناب والا اللہ کی عبادت کرنے والوں میں کمی کرنا, گھروں کو ویران کرنا, دین کی راہ روکنا, یہ بھی فساد ہے. فساد صرف اس کو تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ بازار اجڑ جائیں اور مارکیٹیں لوٹ لی جائیں, دکانیں لوٹ لی جائیں اور توڑ پھوڑ کر دی جائے,
یہ اسی کو فساد نہیں کہتے، یہ بھی فساد ہے کہ دین میں رکاوٹ پیدا کی جائے۔ اگر لوگوں کے جینے میں سہولت نہ ہو اور خوف اور خطرہ پیدا کر دیا جائے، امن برباد ہو جائے اور ان کی املاک محفوظ نہ رہیں، جان محفوظ نہ رہے، عزتیں محفوظ نہ رہیں، یہ بھی فساد ہے۔ لیکن اگر دین محفوظ نہ رہے یا دیندار محفوظ نہ رہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ فساد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو جو ڈبل عذاب ہے وہ ان کے فساد کی وجہ سے ہے۔ وہ فساد کیا ہے؟ خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ تو ایسے کسی عمل کا حصہ نہ بنے۔ جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے روئے زمین پر، ملک کے جس جس کونے میں کوئی رہتا ہے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں میرا قدم دین کے حق میں نفع مند ہے کہ نقصان دہ ہے، اللہ کے گھر کے حق میں نفع مند ہے کہ نقصان دہ۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم یہ شغل روز دیکھتے ہیں کہ جتھے بن جاتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں دین کا نقصان کتنا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بات مانی جا رہی ہے کہ نہیں مانی جا رہی۔ انہی دشمنیوں کی نظر ہو گئی۔ کتنی کتنی پرانی مسجدیں جہاں مدرسے قائم اور 25 30 40 سال ہو گئے علماء کو واعظ کرتے ہوئے، درس دیتے ہوئے، اس لڑائی میں وہ درس بھی گیا، وہ واعظ بھی گیا، وہ مدرسہ بھی گیا اور وہ دین کا کام بھی گیا۔ ان کی تمنا صرف اتنی ہے کہ بندہ بدل جانا چاہیے، ہماری انتظامیہ آ جائے اور ہمارے ہی بندے آ جائیں۔ تو وہ تبدیلی تو انہوں نے کی، لیکن اس سے پہلے جو کام ہو رہا ہے سالوں سے وہ سارا کیا ہے؟ خطا ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر یہ شغل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں اور ہم ہی لوگ استعمال ہوتے ہیں۔ تو قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں میرا قدم دین کے حق میں نفع مند ہے یا نقصان دہ ہے، تو اپنا نقصان برداشت کر لیں اور کہنے والے کو ناراض کر لیں، مگر کم از کم دین کا نقصان ہمارے ہاتھوں سے نہ ہو، ورنہ ہمارے خلاف مدعی پھر دین ہی ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا، اللہ ہی ہوں گے یا اللہ کا گھر ہوگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، اللہ کا گھر ہمارے خلاف مدعی بن جائے اور ہمارے پاس ذرا کی گنجائش بھی باقی نہ بچے، صفائی کی گنجائش بھی باقی نہ بچے۔ تو اللہ سے دعا ہے جتنی زندگی باقی ہے اللہ ہم سب سے دین کا کام لے، دین کی حمایت کا قدم ہم سے اٹھے اور ہم دین کے لیے فائدے مند ہوں۔ ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کہنا سننا، ہمارا خرچ کرنا، ہماری طاقت، ہمارا بولنا، ہمارا مشورہ دین کے حق میں استعمال ہو، یہ دعا کیا کرے اللہ سے۔ اس لیے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ دین پر تعاون کرو، گناہ پہ تعاون نہ کرو۔ سمجھ آ رہی بات؟ نیکی اور تقوی پہ تعاون کرنے والے بنو، گناہ اور نافرمانی پہ تعاون کرنے والے نہ بنو۔ اللہ سمجھ نصیب کرے، اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔